آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اس چیز کے بارے میں جس کو انسان جلدی فیل نہیں کر پاتا کہ یہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے۔ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی ہم میں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس چیز کو جب انسان کے اندر جاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، سوائے اس انسان کے بقایا سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ چیز انٹر ہو چکی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے انسان کو جب یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کو دنیا سے بالکل الگ سمجھتا ہے۔ آیا آج ہم کلام مقدس میں سے یہ سیکھیں گے کہ خدا کو کن چیزوں سے نفرت ہے یا کراہیت ہے، یعنی کہ آئی ہیٹ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آئی ہیٹ، جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے بھی کہا تھا، کس کو بولا تھا؟ آئی ہیٹ، گیٹ آؤٹ، کہ مجھے نفرت ہے۔ ابلیس کو اس نے بولا تھا شٹ اپ، اور بولا تھا گیٹ آؤٹ، جب یسوع مسیح کو وہ ڈسٹرب کرتا تھا۔ آج ہم کلام مقدس میں سے یہ سیکھیں گے کہ خداوند کو 6 نہیں بلکہ 7 چیزوں سے نفرت ہے۔ اس کی چند آیتیں اور چند باتیں میں آیت بیان کروں گی جس پر ہم غور کریں گے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے پرانا عہد نامہ اور اس کی 6 باب اور اس کی 16 سے ہم آیات لے کر 19 تک ہے۔ اس میں سے میں چند آیات پڑھوں گی اور میں چاہتی آپ کا پورا دھیان ادھر ہو۔ آپ کو بھی میری طرف سے سلام میرے عزیزوں۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں گھمنڈ کے بارے میں۔ جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے گھمنڈ۔ یہ انسان کے اندر ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے سور کے اندر چربی پیدا ہوتی ہے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے 6 چیزیں سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 جن سے خدا کو کراہیت ہے۔ مغرور آنکھ، سب سے پہلے مغرور آنکھ، اس کے بعد جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والا ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز پاؤں، جھوٹا گواہ جو دماغوں سے کام لیتا ہے، اور وہ آدمی جو بھائیوں میں اتفاق ڈالتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کہتے ہیں مجھے ایسی باتوں سے نفرت ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے انسان جب مغرور اس کے اندر آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، تو اس کی آنکھیں بدلتی ہیں، اس کا دیکھنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں تیری نظریں پہلے سی نظریں نہیں۔ اگر انسان کو تھوڑی سی ویلیو ملنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی آنکھ کا سٹائل ہوتا ہے، اس کا لہجہ، اور اس کے بعد اس کی زبان کیا آتی ہے؟ چینج، بدل جاتی ہے۔ ہاں مرضی ہوئی تو آ جائے، نہیں تو نہ آئی۔ یہ ہو گیا گھمنڈ بھی چھا گیا اور زبان کا لہجہ۔ وہ بندہ جو آپ سے پہلے ملنے کے لیے بیقرار تھا، اب وہی بندہ کہہ رہا مرضی ہوئی تھی آ جائے۔ اس کا مطلب اسے زور نہیں دیا جا رہا کہ تم آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جب انسان کی آنکھیں گھمنڈ سے بھرتی ہے نا تو وہ اپنے سے چھوٹوں کو نہیں دیکھ پاتا، وہ ہمیشہ اوپر والی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور خداوند ہمیشہ اوپر کی نہیں بلکہ چھوٹی چیزوں پر غور کرتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ پہلا گھمنڈ جس کے اندر آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ لوسیفر تھا۔ لوسیفر سے وہ شیطان کا لقب دے دیا گیا۔ یہ ایسا ہی تھا کہ جس کو خدا نے زیادہ فرشتوں میں زیادہ رتبہ دے دیا تھا، زیادہ ویلیو بڑھا دی تھی، اس کے اندر غرور پیدا، اس کے اندر یہ گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ میں کیوں نہ خدا سے بھی زیادہ اونچا تخت بنا لوں، یا اس سے زیادہ۔ ہم کہتے ہیں نا یار فلانے نے شادی کی تھی، میں ان کے تو دگنی اونچی شادی کرتا، اور خدا کو یہ چیزیں نہیں پسند ہے۔ پھر ہم ہیرو سے زیرو بن جاتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں تو نے یہ کہا، پھر سیدھا نکاح پر ہی ہوتا ہے، یا سیدھا بیٹی بیٹی خدا۔ خداوند کہتے ہیں کہ انسان بہت سے ارادے کرتا ہے، بہت سے فیصلے کرتا ہے۔ اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ باہر جا سکتے ہیں۔ جب خدا کا کلام سنا جائے اور آپ کا پورا دھیان یہاں پر ہے، آپ میرے لیے سب ایکول ہے۔
اور ماँ باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتا بھی ہے۔ ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ خدا کے کلام کی آواز سن جائے۔ یہی تو لوگوں میں کتنے گھمنڈ ہے کہ میں کیوں دوسری آواز سنوں۔ ابلیس کے اندر جب گھمنڈ پیدا ہوا تھا نا تو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب لوسیفر نہیں رہا، اس کی چلنے کی ٹھاٹ ہی بدل گئی۔ خدا نے اس کو موقع نہیں دیا کہ اب تیرے اندر گھمنڈ آ گیا میں تجھے معاف کروں۔ خدا نے کہا گناہ نے جنم لے لیا۔ یہ کامل تھا، لوسیفر کیا تھا؟ کامل تھا، حسن میں کامل، ہر چیز میں کامل تھا۔ اس کے اندر گھمنڈ آیا۔ جب گھمنڈ آتا ہے تو انسان تخت سے نیچے گر جاتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، گھمنڈ اس طرح سے بندے کو چلتا ہے جیسے کہ ایک یہ سمجھو آپ ڈرنک ہے، صرف پینے والے کو پتہ چل رہا میں پی رہا ہوں، اور جب اس کو چڑھتی ہے صرف اس بندے کو جس کو شراب چڑھی ہوتی ہے، صرف اس کو نہیں پتہ چلتا کہ مجھے شراب چڑھ گئی، باقی سب کو پتہ چلتا ہے کہ تو نشے میں ہے، تجھے شراب چڑھ گئی۔ اسی طرح جب بندے کے اندر گھمنڈ آتا ہے، غرور آتا ہے، میں آتی ہے، تب صرف اس کے سوا سب کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو پہلے سا نہ رہا۔ دو طرح کے گھمنڈ ہوتے ہیں، ایک جسمانی گھمنڈ بھی آ جاتا ہے، دنیا داری کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور ایک روحانی گھمنڈ بھی ہوتا ہے۔ روحانی گھمنڈ یہ ہے میں تو بھائی بڑا دعا کرنے والا ہوں، سارے گناہ گار ہیں، بس میں ہی صحیح۔ فقی فریسی میں یہ والا گھمنڈ، وہ کہتے ہیں جی چھٹ نہیں پڑنی چاہیے، کپڑے پلیت ہو جائیں گے، ہاتھ نہیں لگانا، یہ وہ والا گھمنڈ، وہ فقی فریسیوں کی طرح ہے۔ اور آپ کو آج بھی فقی فریسی نظر آئیں گے۔ فقی فریسی پتہ کیا کرتے تھے؟ چوکوں اور بازاروں میں دیکھتے تھے نا دکانیں کھلی ہوتی تھی تو وہ وہاں پر کیا کر دیتے تھے؟ پرابلم کھڑی کر دیتے تھے، دکانیں بند کی ہیں۔ آج بھی آپ کو فقی فریسی نظر آئیں گے، دیکھ لے۔ آج بھی لوگ زبردستی کیا کرتے ہیں؟ دکانیں بند کراتے ہیں۔ وہ آپ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے خوب واقف ہیں۔ فقی فریسی کے اوپر چھٹے پڑ جاتی تھے نا تو وہ پرابلم کھڑی کر دیتے۔ اس طرح کا گھمنڈ، خدا روحانی گھمنڈ کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اور جو جسمانی گھمنڈ میں ہے جیسے کہ دنیا والی چیزیں ہیں ان کا بھی گھمنڈ خداوند توڑتا ہے۔ اصل میں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں ہی ہوں، ساری دنیا الگ اور بس میں۔ صرف یہ ایک ہی ہستی کو سوٹ کرتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ اگر آج یہ لفظ انسان بولے نا میں ہوں تو خدا کہے گا میٹنگ فکس کر دو۔ کیا کر دو؟ میٹنگ فکس کر دو، کیونکہ اس نے بولا میں ہوں، اور یہ آپ کے خداون کا نام ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ موسیٰ کہتا ہے خداون جب میں تیرے لوگوں میں جاؤں تو میں ان کو کیا کہوں؟ تو خدا کہتا ہے جا کر کہنا جو تجھے پیغام دے رہا ہے اس کا نام یہ ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ آج لوگوں میں جو میں لفظ یوز کرتے ہیں نا میں ہی ہوں، یہ خدا کہے گا ایک میٹنگ ہے نا فکس کر دے بندے نا، تاکہ میں نے نا میٹنگ لاواں کہ میرا نام کتنے لے لیا۔ خداون اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا۔ میرے عزیزوں ہم اپنے ٹاپکس کی طرف بھی چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جھوٹی زبان، گھمنڈی جڑا ہے نا اور گل نہ جھوٹ بولنا، شیخیاں بھی مارنا، میرے کو بہت بھلا اندروں خالی ہوئے ننگا ہوئے۔ خداون بھی کہتے ہیں مجھ سے پہننے کے لیے کپڑے لے لو اور اپنی آنکھوں پر لگانے کے لیے سرما لے لو۔ ہر روز خدا کو خداون مجھے لگانے کے لیے سرما دے تاکہ میری آنکھیں گھمنڈ یا گناہ میں نہ جائے اور میرا ننگا پن ڈھانک دے۔ مجھے خداون دکھا رہا تھا کہ ننگا پن، اور میں کہہ رہی تھی خداون یہ ننگا پن تو مجھے کس کے لیے دکھا رہا ہے؟ تو آپ اپنی زندگی پر غور کریں۔ آج وہ لوگ تمام گھمنڈی ہیں، آج وہ تمام لوگ غرور میں ہیں، آج وہ تمام لوگ خدا سے دور ہیں، تو خدا ان کا مقابلہ کرے گا۔ جو لوگ خدا کے گھر میں نہیں آتے وہ اس بات کی علامت دیتے ہیں کہ وہ گھمنڈی ہے، کیونکہ ان کے پاس صحت ہے،
تندرستی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، آنکھیں ٹھیک ہے، باڈی ٹھیک ہے، اچھا کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس بات کی علامت ہے کہ ابلیس نے ان کے اندر گھمنڈ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ چرچ نہیں جاتے اور خدا ایسوں کا گھمنڈ کرتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل آتے ہیں، کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے یسوع کے نام سے ہر گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمان کا ہو خواہ زمین کا ہو، اور ہر زبان یسوع کے نام سے اقرار کرے گی. یہاں پر لکھا ہوا نا کہ ہر زبان وہ جھوٹی زبان، وہاں پر ایک سچی زبان بولے گی کہ واقعی جو تو ہے تو ہی ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں. تو میرے عزیزوں، آج اس بات کو یاد رکھیں، چیک کرنے کی ضرورت ہے کس ایریے میں میں نے اپنے آپ پر گھمنڈ ہے. آج لوگوں میں اچھا ٹیلنٹ ہو نا، اچھا فن ہو، اچھا ہنر ہو، تو اس میں بھی گھمنڈ کرتے، لوگوں کو بندہ نہیں سمجھتے. اپنی اس فن کو، اپنے اس ٹیلنٹ کو لے کر وہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے، لوگوں کو کیڑا سمجھتے ہیں. لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیڑا. اور آپ دیکھیں، آپ کا خدا، میرا خدا، کل دنیا کا خداوند یسوع مسیح، یہوہ یاری ایلوہیم، ہمیں یہ سکھاتے کہ میں تخت کو چھوڑ کر زمین پر آیا کہ میرے جیسا حلیم اور فروتن نہیں ہے. وہ ہماری خاطر غریب بن گیا، امیر تھا نا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس کے کہنے سے ہر ایک چیز جھک جاتی. آج ضرورت ہے ہمیں جھکنے کی. کہیں مجھ پر شریر نے قبضہ تو نہیں کر لیا، کہیں شریر نے میرے من کو اپنی طرف تو نہیں پھیر لیا. آج کیا کرتے ہیں؟ ابلیس پتہ آپ کو چیزوں میں گمراہ کر دے گا. تجھے جو چاہیے تھا مل گیا. آپ کا خدا اتنا مہربان ہے کہ آپ کو وہ مایوس نہیں چھوڑتا، آپ کی وہ نکی نکی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور جب آپ خداوند کی طرف نظریں لگاتے ہیں تو خداوند کیا کرتا ہے؟ مہربان ہے. خداوند ان لوگوں پر ترس کھاتا ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. پچھلے ہی دن آپ کے اوپر کس قدر کی تکلیف آئی، پرابلم آئی تھی، بڑی پریشان تھے. اگر آپ گھر سے باہر نہ بھی جاتے، یہاں پر بیٹھ کر بھی پرے کرنا شروع ہوتے تو کیا آپ کا خدا نہ سنتا؟ ہم کیا کرتے؟ پہلے جگہ جگہ پھرتے ہیں، پھر جا کر. اور خداوند جو ہمیشہ اپنے لوگوں پر مہربان ہے، ان کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ان سے پیار کرتا ہے، خداوند ان کی خاطر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے. تو میرے عزیزوں، اس ٹاپک کو اگر ہم زیادہ لے کر جائیں گے اور زیادہ آگے ہم اسی پر رہیں گے، اس سلسلے کو چلائیں گے، تو خداوند کی مرضی ہوگی تو ہم اس ٹاپک کو پھر سے جاری رکھیں گے. کیونکہ آج لوگوں میں یہ سب سے زیادہ چیز پائی جاتی ہے. آج انسان بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. ایک سٹوری دیکھی تھی جہاں پر ایک کتوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور ایک انسان گزر رہا ہوتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، ایسے سے ڈر ڈر کے گزر رہا ہوتا ہے، اور کتے کہتے ہیں کہ گزر جا، ہم تجھے نہیں پڑیں گے، ہم انسان نہیں ہیں. کیونکہ آج انسان کو پڑتا ہے، اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے. آج ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے سمجھا ہوا ہے بس میں اس سے زیادہ بہتر. کلام میں لکھا ہے اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھ، اپنے سے دوسروں کو اس قابل سمجھ کہ وہ گڈ ہے. اسی کہتے نہیں، اے بچہ کل کا بچہ ہو کے انہیں سانو کی سکھانا ہے، میں تو خود بہت ہے. ہم کہتے جی اسی دھوپ نال وال سفید نہیں کیتے، اسی وال کیوں سفید کیتے؟ اج کل دے کی کہتے میں بھیا دھوپ نال وال سفید نہیں کیتے. میرے عزیزوں، کچھ لوگوں کے بال سفید اس لیے ہو جاتے ہیں ان کی ٹینشنوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کے بال بھی سفید ہیں. خداوند آپ کی تکلیف کو جانتا ہے. بس آج سیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا مجھ میں گھمنڈ تو نہیں پایا. جس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے وہ ہر روز برے منصوبے باندھنے کا اس کا کیا ہوتا ہے، سوچتا ہے نا، کہتا نا آج کنوں چوکا دوا، آج کی کرا. گھمنڈ پتہ کس انسان کے اندر آتا ہے؟ اور گھمنڈی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں سے بہت زیادہ جیلس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ دوسرے سے جیلس کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ جیلس کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ بہتر ہیں. جیلس کرنے والے وہی لوگ ہیں نا، اگر وہ زیادہ پیارے لوگ
ان کو پتا کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے میں ہوں، کیونکہ اس قدر ان کے اندر یہ چیزیں بتائی۔ تو گھمنڈی جو لوگ ہیں اپنے اندر ایک سور جیسی چربی نہ رکھیں۔ سور کو جتنا مرضی صاف کر دو وہ جہاں گندگی میں پھنستا ہے۔ گھمنڈ والے کو آپ جتنا مرضی سمجھا لے، کہتا ہے میں اپنی کرنی میں تو بلا جو مرضی کا، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ اگر آپ اتنے قابل ہیں، اگر آپ اتنے پرفیکٹ ہیں، تو کیا آج ہم یہاں ہوتے کہ تمہیں آسمان کی تخت کے خدا کے نزدیک ہونا چاہیے تھا؟ خدا آپ کو یہیں پر اچھے اور برے کی تعلیم سکھانا چاہتا ہے کہ چوز کر لے کیا تجھے پرفیکٹ لگ رہا ہے۔ یہاں پر ہی دعا کرنی ہے، اوپر یہاں نیچے اور کوئی سسٹم نہیں۔ اگر یہاں پر ہم محنت نہیں کریں، یہاں پر ہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب بیٹھے یہاں پر ہی ہمیں سارے کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ نیچے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے نہ اوپر۔ یہ جو درمیانی حصہ آپ کو دیا ہوا ہے نا انسانوں کو، یہاں پر ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ تو خداوند آج ہماری زندگیوں میں یہ چاہتا ہے، اگر ہمیں تھوڑی کسی کی فیور ملنا شروع ہو جائے نا، پھر بھی انسان کے اندر گھمنڈ چڑھ جاتا ہے، بس میرے نالے کو سپورٹ کھڑی ہو گئی، بس کام شروع۔ آپ کسی کے کندھوں پر رکھ کر بندوق مت چلائیں، آپ کسی کے کندھوں پر رکھ کر بندوق مت چلائیں، آپ خود بھی مریں گے اور دوسروں کو بھی ماریں گے۔ او میرا صحیح مطلب کہ کسی کے اگر کندھوں پر بندوق چلائیں گے تو آپ خود ہی زیادہ گھائل ہو گے، وہ پیچھے ہٹ جائے گا، کہے گا میں تو نہیں رہنا۔ آپ مت کسی کے باتوں میں آ کر اپنا مقام چھوڑیں، آپ کے خدا نے آپ کے لیے بہتر مقام رکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج کا میسیج خداوند ہمیں یہی پہنچا رہا ہے، اگر آپ کسی کام کو اچھا کر لیتے ہیں تو اس میں آپ نے خود پر گھمنڈ نہیں کرنا، بلکہ کس پر گھمنڈ کرنا ہے؟ اپنے خدا پہ۔ کلام میں لکھا ہے مجھ سے سوا، میرے سوا تو کسی اور چیز پر گھمنڈ نہ کر۔ کیوں؟ کس بات کا گھمنڈ کر کے؟ کیا تو خدا کو جانتا ہے؟ اسی کہتے جی مینوں ایسے پتر تے بڑا گھمنڈ ہے گا وے، انہیں میری عزت رکھے گا۔ کلام میں لکھا ہے آدمیوں پر بھروسہ رکھنے سے تو شرمندہ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے گھر ایسے تباہ ہو جاتے ہیں، کسی انسان سے بھروسہ رکھ لیندے ہیں تے بعد چ ادھے سفر تے نظارے وہا دیندا ہے تے کہندے میں بڑی کرتی ہوں۔ ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، ان کا چال چلن بدل جاتا ہے، ان کا پیار کرن کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اور آپ کا خدا اگر آپ اس پر گھمنڈ کریں گے نا، کہیں گے نا مجھے میرے خدا پر گھمنڈ ہے کہ وہ مجھے اس تکلیف سے نکالے گا تو وہ نکالے گا۔ مجھے گھمنڈ ہے کہ میری بیٹی اگر 10 مردوں میں بھی بیٹھی رہے گی تو میرا خدا اسے بچانے کی طاقت ہے۔ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے زیادہ اپنے بچوں پر گھمنڈ کر، مجھے میری بیٹی پر یہ بلیو ہے۔ نو وے، آپ اپنے بچوں سے بھی زیادہ اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں تو آپ کا خدا کبھی آپ کو شرمندہ نہیں۔ تو میرے عزیزوں، آج کا میسیج یہاں پر ہی ہم کلوز کریں گے اور اگلی بار اس میسیج کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزوں، آپ بھی اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، اس چیز سے بھی جیلس نہیں ہونا کہ جی سب کو لائک کیا جا رہا مجھے کیوں نہیں۔ آپ بیسٹ ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ بہت زبردست ہیں، کیونکہ ابلیس کو تکلیف ان لوگوں سے ہوتی ہے جنہیں خداوند پر آتا ہے۔ تو آپ سے آپ کا خداوند بڑا پیار کرتا ہے۔ تو اس میسیج کو اپنے ساتھ لے کر چلیے کہ کہیں مجھ میں گھمنڈ پایا تو نہیں جا رہا، اگر پایا جا رہا تو اسے گیٹ آؤٹ کرے۔ جس طرح یسوع مسیح کہتا ہے گیٹ آؤٹ، آپ نے بھی کہنا ہے گیٹ آؤٹ اے گھمنڈی اسپرٹ۔ نہ مجھ میں تیرا رہنے کا حق ہے، نہ میری فیملی میں، نہ میرے بچوں کا۔ ہمیں منٹ منٹ میں گھمنڈ چڑھ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں گھمنڈ چڑھ جاتا ہے، تعریف ہو جائے تو گھمنڈ چڑھ جاتا ہے، رات بھر نیند ہی نہیں آتی، کوئی تعریف کر دے تو گھمنڈ چڑھے ہے میرے جیسا تو کوئی ہوگا نہیں۔ یہ سب خوبصورت ہے پر گھمنڈ نہیں چڑھنا۔ گھمنڈ آپ کے خداوند پر ہے۔ کوئی اگر آپ کی تعریف کرتا تو کہے بنانے والی کی تعریف ہو جس نے مجھے بنایا۔ اگر کوئی میری تعریف کرے تو کہتی ہوں میری تعریف نہیں بلکہ میرے یسوع مسیح کی تعریف ہو جس نے مجھے بنایا ہے۔ ہاللویا۔ تو خداوند میرے عزیزوں کو